خاصے نالا نظر آئے پی ٹی آئی سے، کہتے ہیں جو خود یہاں پر موجود نہیں ہے حلقے کے لوگ، خود وہ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں، تو یہاں کے کام ان کے کون کرے گا؟ اب اگلی دفعہ کیا امیدیں لگائی ہیں آپ نے پھر کے پی کے سے؟ نہیں دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیں گے، کے پی وہ صوبہ ہے جو کبھی دوسرے کو کسی بھی جماعت کو دوسری طرح موقع نہیں دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے کام کیا ہے، پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا ہے، جس کی بیسس کے اوپر کے پی کے اندر دوسری دفعہ ہمیں اقتدار ملا ہے. اس بات پہ یقین کر لیں کہ تیسری دفعہ بھی تحریک انصافی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال کے اندر اگر کے پی کے اندر آپ ترقی دیکھ لیں تو پچھلے 30-40 سال کے اندر آپ کو مثال نہیں ملے گی. خاص طور پہ اگر ٹورزم کے اندر آپ دیکھیں تو کتنا اس کے اندر کام ہوا ہے، کتنی سڑکیں بنائی گئی ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کتنا کام کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں صوبے سندھ کے اندر بہت بڑی آبادی جو ہے پشتونوں کی یہاں پہ ہوتی تھی، جو یہاں پہ رہتے تھے، کام کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ یہاں سے سندھ سے شفٹ ہو کے، کراچی سے شفٹ ہو کے واپس کے پی میں چلے گئے، کیونکہ وہاں پہ سب سے بڑی بات روزگار آ گیا ہے. رہی بات خورم شیرسمان صاحب، آپ سے بات کرنا چاہتے، ذرا سندھ کا آپ نے ذکر کر لیا ہے تو لمیٹڈ ٹائم میں کراچی کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا امیدیں لگا رکھی ہیں آپ نے کراچی سے اس بار؟ بیکاز آبویسلی اب نئی حکومت کے بعد ابھی آپ نے بہت زیادہ مہنگائی اور ڈالر کی پرائز ان ساری چیزوں پر بات کری ہے. اس ساری کیمپیننگ سے کتنا فائدہ حاصل ہونے والا ہے کراچی میں آپ کو؟ ابھی یہ جو گورنر کی تبدیلی آئی ہے اس کا بھی ذرا ذکر کر دیجیے گا. نہیں، کراچی تو دیکھیں ہے ہی پاکستان تحریک انصاف کا شہر، اور صرف یہ 2 ضمنی سیٹس کی بات نہیں آپ سے میں کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو 23 تاریخ کو بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ تحریک انصاف دیکھیں گی کہ کراچی کا جو ہے میئر آئے گا، اور یہ یعنی 237 239 یہ دونوں سیٹیں ہم جیتیں گے، اور بڑی سم تھنگ میجورٹی دیکھے جیتیں گے. کیونکہ آپ جانتی ہیں کچھ دنوں پہلے، 1 مہینے پہلے ایک الیکشن ہوا تھا محمود مولوی صاحب جو عامر لیاقت کی سیٹ پہ ہوا تھا، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو جیتی تھی، اس میں نمبر 1 اور 2 کے اندر بھی بہت بڑا فرق تھا. باقی سیاسی جماعتوں کی تو وہاں پہ ضمانتیں ضبط ہو گئی تھیں. رہی بات ان کی ایم کیو ایم کی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مجبور سیاسی جماعت ہے، مجبور قومی موومنٹ، ان کا کیا فیوچر ہے وہ تو سب جانتے ہیں شہر کے اندر. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف آپ دیکھیں گے کہ بڑی زبردست میجورٹی میں جیت کر آئے گی. کام بہت کیا تحریک انصاف نے کراچی کے اندر، جس طریقے سے گرین لائن کی کمپلیشن آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی سڑکیں، نشتر روڈ ہو گیا، نیپیر روڈ ہو گیا، نازم آباد میں 6 برج ہو گئے، 5 ٹینڈرز تک تو ہم نے دیے ہیں. پچھلے دنوں بارشیں آئیں، آپ نے دیکھا کہ شہر نہیں ڈوبا پہلی دفعہ، کیونکہ عمران خان نے 35 ارب روپے دے کے اس شہر کے نالوں کو بھی صاف کرایا، اس کی سڑکیں بھی اطراف میں بنوائیں، اور وہاں پہ جو آپ کی انکروچمنٹ تھی ان کی بھی ری سیٹلمنٹ کی. تو یہ ساری کاوشیں لیکن آنے والے وقت میں خرم صاحب کتنا آسان ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ اب تو حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی. تو اگر آپ لوگ سیٹیں حاصل کر بھی لیتے ہیں، کراچی کا جو باقی کام ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کراچی میں بہت کام ہوا ہے، حالانکہ ایسا میرا اپنا بھی جائزہ ہے کہ لوگ ابھی بھی خاصے پریشان ہیں کہ جتنا بڑا کراچی ہے لوگوں کو سڑکیں ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہیں، اور بارش کے بعد تو جو سڑکوں کا حال ہے وہ یقینی طور پر بہت سیڈ ہے لوگوں کے لیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو کیا لگتا ہے اب تو حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی کی، تو ابھی اگر آپ سیٹیں حاصل کر بھی لیتے ہیں، آنے والا جتنا بھی وقت ہے کتنا کام ہو سکے گا اور کیسے ہوگا؟ جو حشر آپ نے کراچی کا بتایا بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو. یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سال میں شہر کا کیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزیر اعظم عمران خان واپس آ رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے آپ واپس دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں آئے گی. کراچی کا جو میئر آئے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے شہر کی خدمت کرے گا. ایک بہت بڑا ابھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو تمام تر لیکس ہوئی ہیں اس کے بعد ایک جو حاصل ہوئی تھی یہاں پر لوگوں کی لائکنس، جتنے بھی جلسے اور کیمپیننگ کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس کو ایک بڑا بلو ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ڈیفینیٹلی، دیکھیں آپ تو، میں تو آپ سے کہوں گا کہ مجھے کوئی دوسری سیاسی جماعت پاکستان کے اندر نظر آتی نہیں ہے. تحریک انصاف کی مقبولیت ہر گھر کے اندر عمران خان جو ہے آپ کو ملے گا. کوئی بھی گھر ہو، آپ دیکھیں خواتین کا دیکھیں کتنا بڑا چینج آیا پورے پاکستان میں. ہم پہلے تو جلسوں میں دیکھتے تھے کہ 10% خواتین ہوتی تھی، 90% مرد ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں گے ریشو 40-60 تک پہنچ گئی کہ 40% گراؤنڈ میں آپ کو 40 نہیں تو 35% خواتین نظر آتی ہیں، جو کہ بہت بڑا جو ہے اس کو آپ چینج کہہ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے علاوہ کوئی نئی سیاسی جماعت آج اپوزیشن کر لے تو الگ بات ہے. ان سیاسی جماعتوں کے اندر دم نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ کچھ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، لیکن خورم صاحب کراچی میں جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، ہمیشہ جو کراچی کی سیاست پر تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. ضمنی اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں، یقینی طور پر پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا ہے ابھی پچھلے الیکشن کا جس طرح سے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، I do agree with that. But the fact is کہ جب بھی کبھی پاور ملتی ہے کام اس طور سے ہو نہیں پاتا، اور پھر وہی ایک ادارہ اور دوسرا تنقید کا ادارہ. آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی طور پر دیگر پارٹیز کو بھی، جس کی بھی حکومت ہو سندھ میں، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کراچی کما کر دیتا ہے تو کراچی پر لگانا ہے، اس پر تھوڑا سا ایک پیج پر آیا جا سکتا ہے.
नहीं, देखिए आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन ये याद रखें कि कराची के अंदर चाहे कुत्ता भी भौंके ना, तो उसको भी फिक्स करने की जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसको 15 साल के अंदर इक़्तिदार में रहने के बाद भी सूबे सिंध की आवाम को, कराची के लोगों को ना पीने का पानी दे सकी, ना सड़कों को दुरुस्त कर सकी, ना कचरा उठाने का निजाम बना सकी, ना यहाँ पार्क्स बना सकी, ना ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अच्छा निजाम। और वो तो कह रहे हैं कि हमें कभी विफाक से पैसे ही नहीं मिले, चाहे पीटीआई थी या नून लीग थी। नहीं, ये याद रखें कि एक सिस्टम बना हुआ है एनएफसी के बाद, जिसके जरिए हर सूबे को उसका जो हिस्सा है वो मिल जाता है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही कराची को ठीक करने की, क्योंकि कराची के साथ हमेशा इन्होंने सौतेली माँ वाला सलूक किया है। अब सवाल यह है कि चलें, कराची ने आपको वोट नहीं दिया, कराची आपको आइंदा भी वोट नहीं देगा, लेकिन जहां से बिलावल जीत कर आए लड़काने से, वहां पे लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आई। जहां से आसिफ अली जरदारी नवाबशाह से जीत कर आए, क्या वहां पे इन्होंने कुछ किया? या इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो 7 से जीत कर आए, वहां पे क्या दूध की नहरें बह रही हैं? सो मसला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है। जब तक ये सियासी जमात सूबे सिंध के अंदर रहेगी, मैं समझता हूँ कि सूबे सिंध के लोगों की जिंदगियां दिन ब दिन बद से बदतर होती जाएंगी, बेहतरी कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है, अब एक जो बड़ी कंफ्यूजन है, यकीनी तौर पर खुर्रम साहब आप उसे क्लियर कर पाएंगे, अगर सातों हल्के से ही इमरान खान साहब खुद जीत जाते हैं, होपफुली एज यू आर होपिंग टू, तो फिर वो हल्का रखेंगे कौन सा? और अगर कोई भी हल्का वो रहते हैं तो बाकी आपके कौन से नुमाइंदे, जरा वो भी बता दीजिएगा। और क्या इससे मसाइल हल हो पाएंगे? एक ही बंदा हर जगह पर कैसे सारे जस्टिफिकेशन कर सकता है तमाम तरह हल्कों? मैसेज जो है बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये मौजूदा निजाम नामंजूर, जिसने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही ले आई है। अच्छा, हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। जरूर हम पीटीआई के कोई और रहनुमा अगर हमारे साथ होंगे तो उनसे जानेंगे कि